دنیا میں چاہے آپ کا تعلق کسی بھی رنگ، نسل یا قبیلے سے ہی کیوں نہ ہو، مگر ایک چیز ایسی ہے جس پر دنیا کے ہر شخص کا یقین ہے، اور وہ ہے موت۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے انکار اور فرار بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر چاہے انسان ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، چاہے کائنات سے جڑے رازوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے، اور پھر چاہے پوری دنیا کی سب سے طاقتور مخلوق ہی کیوں نہ بن جائے، انسان کبھی بھی موت کو شکست نہیں دے سکتا، کیوں نہ کہ یہ انسان کی تقدیر اس سے پیدا ہونے سے پہلے ہی بن چکی ہے۔ اسے مر کر ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہاں پر لفظ ذائقہ کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ ہر ذی روح کو موت آنی ہے، یہ الفاظ بھی تو استعمال کیے جا سکتے تھے۔ تو چلیے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ سائنس کے مطابق ہر شخص کے چکھنے کی حس مختلف ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی شے کا ذائقہ پسند نہیں تو وہ اسے برا ہی لگے گا، اور یہ ذائقہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ یہ چیز کن چیزوں کی نجات سے مل کر بنی ہے۔ اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ہی ہوگا۔ نیک اور اچھے اعمال کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ اسے موت کے اندر بھی راحت اور سکون ملے گی، جیسے اپنی پسند کی چیز کو کھا کر ملتا ہے، جبکہ اس کے الٹ بدترین اعمال کا ذائقہ، بدترین اعمال پر موت کا ذائقہ اتنا ہی کڑوا اور اتنا ہی زیادہ برا ہوگا۔ اس لیے موت کا برا ذائقہ چکھنے والے لوگ 9 طرح کی خواہشات کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیا، کیوں نہ کہ یہ قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس لیے کہ چاہے وقت کے ساتھ انسان اپنا رہن سہن، اچھا کھانا پینا اور لمبی عمر اپنے اعداد کے مطابق بے شک انسان چاہے حاصل کر لے، لیکن انسانی فطرت دنیا کے پہلے انسان میں بھی بالکل ویسی تھی جیسی کہ قیامت تک کے انسانوں میں ہوگی۔ انسان جب مرنے کے بعد اپنے سامنے آخرت اور حساب کتاب کو سچ پائے گا تو کہے گا کہ اے کاش میں مر کر مٹی ہوتا، اے کاش کہ میرا وجود ہی نہ ہوتا اور میں مر کر اسی مٹی کے اندر شامل ہو گیا ہوتا، تاکہ مجھے یہ حساب تو نہ دینا پڑتا اور نہ ہی ہمیشہ کا یہ عذاب سہنا پڑتا۔ پھر کہے گا کہ اے کاش میں نے آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، یعنی کہ ساری عمر پیسہ، کوٹھی، بینک بیلنس بنانے کی بجائے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش میں فلاں کو دوست ہی نہ بناتا۔ یہاں پر دوست کا مطلب شیطان اور ایسے گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو دوست بنانا ہے جنہوں نے اس کا ایمان تباہ کر کے آج اسے اس حال پر پہنچا دیا، قبروں پر اور بتوں پر سجدہ کروا کر اس کی زندگی تباہ کر دی، اس کی زندگی کی لمبی امیدیں دلوا کر کہ ابھی تو توبہ کرنے کے لیے بہت وقت ہے، بعد میں دیکھی جائے گی۔ پر اے کاش کہ میں نے اپنی عقل کا استعمال کر کے ایسے لوگوں کو پہچان کر ان سے دوری اختیار کی ہوتی، اے کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا، کیوں نہ کہ خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر فرمایا تھا، اے دنیا جہان کے لوگوں، میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں سے جو کوئی بھی اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا، یعنی کہ خود سے ہی دین کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں شامل نہ کر لینا، جان لو کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ پھر کہے گا کہ اے کاش میں بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کیوں نہ کہ اب اسے احساس ہوگا کہ جس دنیاوی رب کے سامنے وہ پوری زندگی سجدہ کرتا رہا، وہ آج اس کی مدد کے لیے کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم ایک بار پھر سے دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ اس وقت انسان کی بے بسی اور شرمندگی کا تصور کریں کہ اب چاہے وہ جو مرضی کر لے، ہمیشہ کا عذاب اس کا مقدر بن چکا ہے، وہ کبھی بھی دنیا میں واپس نہیں جا سکے گا، جیسا کہ دنیا کے ہندو اور دوسرے مذاہب کا ماننا ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی 7 جنم لیتا ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو ہر بار انسان کی صورت میں، اور اگر برا ہو تو سزا کے طور پر کسی بھی جانور اور کیڑے مکوڑے کی صورت میں واپس آتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ امر ہو جاتا ہے۔ آپ کی یہ زندگی گناہ گار لوگوں کی خواہش ہے کہ کاش ہم ایک بار پھر سے دنیا میں جا سکیں تو دوبارہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ اس لیے اپنی زندگی اور اپنی ایک ایک سانس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں اور ہمیشہ کے لیے اس کے بندے بن جائیں، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو کہ جب جہنم کے اندر جا رہے ہوں تو جہنم کے فرشتے ان سے سوال کریں کہ اے بدبختو، جہنم تک ہی پہنچ گئے ہو، کیا تم میں کوئی رسول نہیں آیا تھا تم کو سمجھانے کے لیے؟
और तुमको इस चीज से डराने के लिए और तुमको आजाब की खबर देने, तो वो कहेंगे कि हाँ अफसोस आया तो था, मगर हमने अपनी दुनिया परस्ती, मफाद परस्ती और ना हिलने की वजह से इसको झुठला दिया। इंसान की ये फितरत है कि वह अपनी वजूद की मौजूदगी और मरने के बाद इसके साथ क्या होने वाला है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमेशा बेकरार रहता है, क्यों न कि मरने के पहले तक इसकी कोई भी तस्दीक नहीं कर सकता कि आखिरत यानी कि मौत के बाद हमेशा के लिए रहने वाली जिंदगी और आलम बरज़ख का भी वजूद है। इंसान जब भी इस दुनिया से चला जाता है यानी कि इसको मौत आती है, तो इसका मादी जिस्म इसके रूह से अलग हो जाता है। जिस्म तो यहीं पर रहकर मिट्टी और खाक के अंदर बदल जाता है, लेकिन इंसान की रूह एक ऐसे मकाम की तरफ सफर करती है जो क़यामत के दिन के हिसाब किताब से पहले तमाम रूहों के ठहरने का आर्जी मकाम है, जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। नापाक और काफिर रूह एक पर्दे से जहन्नुम के अंदर अपना मुकाम देखकर आग के बिस्तर पर हमेशा के लिए सुला दी जाती है, जहां पर वो क़यामत तक मौजूद रहेगी। जबकि नेक रूह जन्नत में अपना मुकाम देखकर महमल के बिस्तर पर आराम से सोकर क़यामत के दिन का इंतजार करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी जल्द ही आएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।